بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم استغفار کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے قرآن پاک کے اندر، استغفار کے ساتھ اس کو اپنانا بھی لازمی ہے۔ اگر ہم اس صفت کو نہیں اپناتے تو ہمارا استغفار جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا استغفار ہمارے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میرا مقصد ہے رزق کی تنگی کو دور کرنا، تو میں اس رزق کی تنگی کو دور نہیں کر سکوں گا۔ میرا مقصد ہے جاب حاصل کرنا، میں اس جاب کو حاصل نہیں کر سکوں گا۔ میرا مقصد ہے مال و دولت کی فراوانی، تو میں اس مال و دولت کی فراوانی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ جو بھی میرا مقصد ہے، جس طرح کا بھی میرا مقصد ہے، اگر میں اس قرآن کے اندر بتائی ہوئی صفت کو اپنا کر اور اس استغفار کو نہیں کرتا اور اللہ سے مدد نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ان نعمتوں سے، ان اثرات اور ثمرات سے جو استغفار کے ہیں وہ نہیں نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو ذکر کیا ہے کہ میرے بندے تو استغفار تو کرتے ہے لیکن تیرے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ کون سی صفت؟ جس صفت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ افسوس اسی چیز کا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو جانتے نہیں ہیں، ہم احادیث کو جانتے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے نہیں ہیں۔ سنی سنائی بات بس اسی پر رٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اس کے ثمرات اور اثرات نہیں ملتے پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے تو اس طرح کیا مجھے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو اللہ سے مدد مانگنی ہے نا، اگر تم نے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، تو سب سے پہلے صبر والی صفت کو اپنانا ہوگا۔ یہ جو صبر والی صفت ہے نا، اس صفت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بینیفٹ اسی صبر والی صفت کے رکھے ہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو صبر اختیار کرنے والے ہیں نا، کہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں نازل ہونے والی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اور پھر اسی صبر کے ساتھ اگر ہم استغفار کو بھی ملا لیں، اسی صبر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر توبہ استغفار کرنے والے بن جائیں، گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے بن جائیں، تو کیا خیال ہے پھر اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ہماری طرف متوجہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اور ہمارے جو مقاصد ہیں، ہمارے جو جس چیز کے لیے ہم استغفار کر رہے ہیں یا کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ ہے، اس مقصد میں ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس منزل کو ہم حاصل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ بالکل کر سکیں گے، بالکل کر سکیں گے۔ استغفار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، اور اس کے ساتھ اس صفت کو اپنا لیں، صبر والی صفت کو اپنا لیں۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت ہے، اس پر صبر کریں، صبر کے ساتھ ساتھ استغفار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری نعمتوں سے نوازیں گے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ احادیث کے مطابق قرآنی آیات کی روشنی میں ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کی ساری ضروریات پوری کرے۔ جو بیمار ہیں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کلی عطا فرمائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں میرے عزیز و اقارب جتنے بھی بیمار ہیں، بیٹی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔